अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मैं शादी वहाँ करूँगी जहाँ सास नाम की कोई अफरियत न बसती हो। अम्मा को न जाने क्यों लग रहा था कि उनकी उम्र की नकदी खत्म हुआ चाहती है, इसलिए उठते बैठते उसकी शादी का तज़किरा ले बैठती। खूबसूरत नाजुक अंदाम, ऊपर से इकलौती। 16वां साल क्या लगा बेरी पे वो तड़ातड़ पत्थर बरसे कि अम्मा के साथ साथ इमरान भैया भी बौखला उठे। लेकिन शादी के बारे में उसकी फरमाइश नुमा शर्त सुनकर अम्मा को तो पतंगे लग गए। ए भी होश के नाखुन लो। अब हम अगलों से ये तो नहीं कह सकते कि भैया पहले अपनी अम्मा का टेंटवा दबाओ, तभी हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याहेंगे। दरअसल उसे सास फोबिया अपनी इकलौती सहेली माजदा के घरेलू हालात देखकर हुआ था, जो कि माजदा की लड़ाकी फितरत सास ने तल्ख बना रखे थे। मैट्रिक के बाद माजदा तो ब्याह कर शहर के दूसरे कोने में मुंतकिल हो गई, जबकि उसने अब्बा जो रवायती मौलवी इज़्म से कोसों दूर थे की ख्वाहिश पर तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। अब्बा के इस दुनिया से जाने के बाद इमरान भैया ज़िंदगी के हर मामले में उसके मददगार रहे। यूँ उसने मास्टर्स के बाद मुकामी सेकेंडरी स्कूल में बतौर टीचर फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए। उस दिन स्कूल से वापसी पर वो माजदा के घर उसके दूसरे बेटे की वलादत की मुबारकबाद देने चली गई। माजदा को कपड़े धोता देखकर उसे सख्त हैरत ने आ घेरा। ये क्या माजदा, अभी कल ही तो हॉस्पिटल से वापस आई हो, जानती भी हो कि डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से आराम का कहा है। वो उसके हाथ से बाल्टी लेते हुए बोली, ना ये कोई जहां से निराली माँ बनी है जो मंजी संभाल के बैठ जाए। हमने भी तो बच्चे जने, साथ में मियाँ और सास के जूते खाते हुए चूल्हा चक्की करते रहे। माजदा के साथ जो पीपल के दरख्त के नीचे चारपाई पे घुटनों तक पांचे चढ़ाए अपनी टांगों की मालिश कर रही थी, गुस्से से बोल पड़ी। वो कोई सख्त जवाब देना चाहती थी कि माजदा उसका हाथ थामकर अपने कमरे में ले गई। तुम्हारी सास और इंसानियत का आपस में कुत्ते और ईंट का बैर है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन फारूक भाई भी क्या एहसास जिम्मेदारी को लापरवाही के संदूक में डालकर दरिया बुर्द कर आए हैं। छोड़ो माहम, अम्मा ने बस इतना देखा कि लड़का इकलौता है तो झट से हाँ कह दी। ये ना सोचा कि फूल के साथ कांटे का होना लाजमी है। माजदा के अफसुर्दा लहजे पे उसका दिल अपनी अजीज दोस्त के लिए आजिर्दगी में घिर गया था। इसीलिए तो वो बिन माँ के बच्चे से कम पे राजी होने पर तैयार नहीं थी। उसके हजार दलाइल के बावजूद अम्मा लाइन पे आके नहीं दे रही थी। खैर, मैं भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। वो दिल ही दिल में अपने अज़्म को दोहराती किचन में महविश भाभी के पास चली आई, जो भैया उनके दोस्त की फैमिली के डिनर की तैयारी कर रही थी। फैमिली के नाम पे सिर्फ एक फुप्पो तौहीद के हमरा तशरीफ़ लाई थी, जिनकी माहम पे दी गई तवज्जो उसे उलझन में मुब्तला कर रही थी। सुबह नाश्ते के वक्त माहम की उलझन जाके दूर हो गई। अम्मा तौहीद के माँ बाप तो उसके होश संभालने से पहले ही फोत हो गए थे। सारी तरबियत और कफालत चचा ने की। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे फाइज है। अगर आप चाहें तो अपनी माहम के लिए। इमरान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं रुकैया को बहुत पहले ज़ुबान दे चुकी हूँ और कुछ दूर बैठी टीवी पे अपने पसंदीदा प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होती अम्मा और भैया की कुछ गुफ्तगू उसके पल्ले भी पड़ी। सिर्फ ज़ुबानी बातचीत ही तो हुई थी ना, कौन सी कोई रस्म कर ली थी। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, अब अम्मा को कौन समझाए जिनकी सुई एक ही जगह पे अटक गई है। वो दिल ही दिल में झुंझुराती स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। रुकैया खाला तो कहीं से भी अम्मा की बहन नहीं लगती। आटे में चुटकी नमक ज़्यादा हो जाने पर बहुओं के वो बखिए उधेड़ती हैं कि अलामान। ऊपर से भरा पूरा घर, जिनके लिए महज एक वक्त का खाना बनाते हुए बंदा इन्ना लीला हो जाए। रिक्शे की आवाज़ पर वो चादर लेके घर से निकल आई, जबकि जहन भैया की अपने दोस्त की बयान करदा चीदा चीदा खसूसियात में अटका रह गया। खुश शक्ल, बरसरे रोजगार और सबसे बढ़ के तन्हा। और फिर ब्रेक के दौरान वो कॉपियाँ उठाए स्टाफ रूम में चली आई। अरे मिस फरजाना, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? जहाँ पहले ही उसकी कोलीग मिस फरजाना सोफे की बैक से टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ी थी। चेहरे पे कर्ब और उदासी के रंग वाजे थे।
کچھ نہیں مس ماہم، بس کچھ تھکن سی ہو رہی ہے، وہ سیدھی ہوتے ہوئے تھکی تھکی آواز میں بولی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، 7 to 3 والی جاب بھگتا کے گھر کے ڈھیروں کام، اوپر سے 3 بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال، میں تو داد دیتی ہوں آپ میرڈ ٹیچرز کو، یہ سب کچھ مینج کرنا آپ ہی کے بس کی بات ہے، سراہتے لہجے میں کہتی وہ کاپیوں پہ جھک گئی۔ اب کہاں رہے بچے، کیسی پرورش؟ مس فرزانہ کی جھلملاتی آنکھیں یک دم سے برس پڑی۔ کچھ بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ وہ از حد پریشانی سے ان کے قریب آ بیٹھی۔ مس ماہم، آپ کو نہیں پتا، مس فرزانہ کی ساس نے تینوں بچے چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا ہے، یہ تو گزشتہ 3 ماہ سے اپنے والدین کے یہاں قیام پذیر ہیں۔ سائنس کی ٹیچر شمسا نے اسے فرزانہ کے دکھی ہونے کی وجہ بتائی۔ اوہ، ایک اور ساس گزیدہ۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے فرزانہ کو پانی کا گلاس تھمایا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی ایسے انسانیت سے آری فیل کی۔ بس یہی کہ میں اپنے 22 سالہ خوبرو بھائی کو اپنی ادھیڑ عمر اور کردار کی ڈھیلی نن سے شادی پہ آمادہ کر لوں، ورنہ بصورت دیگر وہ مجھے۔ سارا سٹاف پھپک پھپک کر روتی، فرزانہ کی جی جان سے اشک شوئی میں لگ گیا۔ گھر آ کے بھی اس کا دل بوجھل رہا اور بوجھ کم نہ ہو رہا تھا۔ گھر میں خوشگوار سی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ رقیہ خالہ ادھر آنے کا قصد رکھتے ہوئے ملتان سے روانہ ہو چکی ہیں۔ ان کا بیٹا ارسلان بھی ساتھ آ رہا ہے۔ کچن سے سالن کا ڈونگا لاتے ہوئے مہوش بھابھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ شرم سے زیادہ کسی اور ہی کیفیت میں گر گئی، سیدھی اماں کے سر جا ہوئی۔ رقیہ خالہ جس مقصد کے لیے آ رہی ہیں تو انہیں صاف جواب دے دیں۔ ایک ہی تو بہن ہے میری، اسے انکار کروں تو اگلا سانس بھی نصیب نہ ہو مجھے۔ اس کے 2 ٹوک انداز میں اماں خاصا تپ گئی تھی۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ رقیہ تم سے کوئی ایسا ویسا سلوک کرے گی؟ بیٹا، ماسی تو ماں سی ہوتی ہے، ویسے بھی بڑوں کا سایہ چھوٹوں کو ایسی ٹھنڈی ٹھار چھایا بخشتا ہے جس سے زندگی کی تیز و تند دھوپ میں قدرے سکون ملتا ہے۔ اماں کے گہرے لہجے پر وہ سر جھکائے بولی۔ خالہ رقیہ جو اب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتی ہیں، کم و بیش ایسا ہی لگاؤ انہیں شادی سے پہلے نازی سے بھی تو تھا، جس کی معمولی غلطی پر صرف نظر کرنے کی بجائے پورے خاندان میں نشر کر دیتی ہیں۔ ہاں تو میں بھی تو مہوش کو ہلکا سیدھا ٹوک دیتی ہوں، لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکلتا ہے کہ میں کوئی جابر قسم کی ساس ہوں۔ اب ہر کوئی تو میری اماں جیسا نہیں ہو سکتا نا، میری اماں تو پوری مدر انڈیا ہے، اولاد کی خاطر اپنی خوشیاں ترج دینے والی۔ شوخی بھرے لہجے میں اس نے لاڑ سے اماں کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ ہٹو، یہ چونچلے اپنی ساسو ماں سے کر لینا، زندگی سکھ سے گزرے گی۔ وہ اسے ایک طرف کر کے جائے نماز بچھانے لگی، اور پھر طویل مباحثے اور ناراضی کے بعد اماں کی چاہ بھری خواہش کو پسے پشت ڈال کر توحید احمد کے ہمراہ اس نے نئی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ زندگی ایک دم چمکیلی سبک رو ندی کی مانند ہو گئی تھی۔ توحید کی پرجوش والہانہ رفاقت نے اسے ایسی سندرتا بخشی کہ نظر ٹکائے نہ ٹکتی۔ اماں تو اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ توحید کے حوالے سے جو خدشات انہیں لاحق تھے، وہ توحید کی نرم خوئی اور نیک عادت نے ایک دم مٹا کر انہیں ہلکا پھلکا کر دیا۔ شروع کے دن تو دعوتیں نمٹاتے اور گھومنے پھرنے میں نکل گئے، پھر جلد ہی زندگی سابقہ مصروفیات کی ڈگر پہ لوٹ آئی۔ تیزی سے گزرتے وقت نے جہاں اس کے آنگن میں اریج اور کشف جیسے 2 پھول کھلا دیے، وہاں اماں بھی اس جہان فانی کو چھوڑ کر عدم کی مکین جا بنی۔ لیکن اس سارے عرصے میں ماجدہ سے اس کا رابطہ برقرار رہا۔ ایمان سے ماہم، تم بڑی خوش نصیب ہو، نہ ساس کی کلیجہ ساڑتی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور نہ نندوں کا جنجال۔ میاں بھی ایسا ٹھنڈا ٹھار، اور ایک میں ہوں، آدھی عمر بتا دی مگر صاحب کے ماتھے کی شکنیں دور نہ کر پائی۔ ماجدہ کا حسرت زدہ ستائشی لہجہ اسے ہر بار ایسے مسرت بھرے احساس تفاخر میں مبتلا کرتا کہ وہ اپنے درست انتخاب پہ خود کو داد دیے بنا نہ رہ پاتی، اور یوں عمر کا گھوڑا بنا کسی تازیانے کے سرپٹ بھاگے چلا گیا۔ 12 برس یوں تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ گو کے گھر کے کاموں کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھی ہوئی تھی، لیکن بچوں کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا۔ عریش کو صبح سے ہلکا سا ٹیمپریچر ہو رہا تھا، اسی لیے کشف کو اکیلے ہی اسکول بھیج دیا گیا۔ اسے آج دیہی اسکولز کی چیکنگ کرنا تھی، تو رہ رہ کے ماسی پہ غصہ آ رہا تھا جو آج بنا بتائے غائب تھی۔ ماسی نذیرہ ہوتی تو کم از کم عریش کو اس کے پاس ہی چھوڑ دیتی،
उस पर सख्त झुंझुलाहट सवार थी। अफसराने वाला क्या सोचते होंगे, एईओ का चार्ज संभालते ही मैंने तफवीज़ कार में गफलत बरतना शुरू कर दी है। हालांकि मेरी एफिशिएंसी को तो दूसरे लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बीते बरसों में जब भी घरेलू जिम्मेदारियां उसकी नौकरी की राह में मुज़ाहम होती तो बेसाख्ता यही ख्वाहिश पूरी शिद्दत से उसके अंदर से सर उठाती, तौहीद के वालिदैन अगर आज हयात होते तो मुझे यूँ ख्वारी न उठाना पड़ती। अगर आइंदा इस तरह घर बैठ कर अपनी अहमियत जिताने का इरादा है तो अभी बता दो, मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारा हिसाब बेबाक कर देती हूँ। अरीश का बुखार तो दूसरे दिन तक उतर गया था, लेकिन मासी पे उसका गुस्सा हनूज बरकरार था। नाश्ता तो जैसे तैसे वो बना ही लेती, लेकिन घर की हालत अबतर हो चुकी थी। अब जो चौथे रोज मासी ने शक्ल दिखाई तो वो उलट पड़ी। कसम अल्लाह पाक की बीबी जी, जब मुफ्त में घर बैठी हूँ, ये 3 दिन तो टकोर करते करते गुजरे। जालिम शकूरे ने इतनी जोर से मारा, अगर जो मेरा जवाई बीच में ना आ जाता तो आप खुद चल के आज मेरे कुल के चने पढ़ने आ रही होती। नजीरा की नकाहज़दा आवाज़ और तबीयत देख कर पल भर को उसका गुस्सा हवा हो गया। हमदर्दी से पूछने लगी, लेकिन शकूर ने इतनी बेरहमी से क्यों मारा तुम्हें? क्या बताऊं बीबी जी, मुझ नसीब की मारी को रात के घुप अंधेरे में शलवार में अजारबंद डालने को कहा। मुंह अंधेरे बटेर के शिकार को निकलना था। जरा सवेरा हुआ तो पता चला कि शकूरे ने जो शलवार पहनी थी वो उसकी नहीं बल्कि मेरी थी। बस फिर क्या, यार दोस्तों ने वो मजाक उड़ाया कि वापस आकर मुझ गरीब को कूट डाला। नजीरा की पुरदर्द कथा अधूरी छोड़ के वो मुस्कुराहट दबाती अपने बेडरूम में तैयार होने चली आई। आज वो मुकामी गर्ल्स कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों के इनेकाद के सिलसिले में होने वाली फाइनल तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थी। जब पंडाल में पहुंची तो तकरीब इख्तितामी मराहिल में थी। हमारा मीडिया और इखलाकी इक़दार के उन्वान पे ब्लैक स्कार्फ में सर ढके पुरएतमाद अंदाज में माइक थामे तालिबा लब कुशा थी। अल्फाज की जामियत लाजवाब थी। आवाज़ के उतार चढ़ाव के क्या कहने, जैसे तारीफी अल्फाज सुनते बेजान हाथों से तालियां बजाते हुए वो सोच रही थी कि ये माजिदा की बेटी कितनी लायक और ज़हीन है, जबकि खुद माजिदा धक्का स्टार्ट व मुश्किल मैट्रिक कर पाई थी। और फिर जजेस की मुत्तफिका राय और सामीन की पुरजोर दादो सताइश को मद्देनज़र रखते हुए पहले इनाम का हकदार हिजाब सुहेल को ठहराया गया। घर वापसी पे उसने बेख्तियार ड्राइवर को कशफ और अरीश के स्कूल चलने को कह दिया। सॉरी मैम, हमने डिबेट कॉन्टेस्ट में सिर्फ उन बच्चों को नॉमिनेट किया है जो परफॉर्मेंस और एतमाद हर 2 लिहाज से परफेक्ट हों। आपके बच्चे कॉन्फिडेंस में तो पूरे मार्क्स लेते हैं, जबकि लिटरेरी एक्सीलेंस ना होने के बराबर है। मिसिस शकील के माजरत खाना लहजे पे वो यकसाने को चुप सी हो गई। मगर मैंने तो उन्हें बेहतरीन ट्यूशन प्रोवाइड की हुई है। उसकी कमज़ोर आवाज़ पे दोनों कोहनियाँ टेबल पे जमाए हुए मिसिस शकील संजीदगी से गोया हुई। आप जैसी खातून जो खुद भी एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हों, ऐसे बोगस आर्गूमेंट देंगी तो किसी जोक से कम नहीं है। बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में आपका अपना कितना कंट्रीब्यूशन है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि घर और जॉब में बैलेंस रखना ही हम वर्किंग वीमेन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मिसिस शकील के लहजे पे वो बिना कुछ कहे बोझल कदमों से बाहर आ गई। घर पहुंची ही थी कि माजिदा का फ़ोन आ गया। खिलाफ आदत सासनामा पढ़ने की बजाय आज मौजूद सुखन कुछ और था। हाय क्या आप बताऊं माहम, हिजाब की कामयाबी पे मुबारकबाद देने वालों का तांता सा बन गया है, लेकिन तुमने तो फ़ोन पे विश करना ही ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि विनिंग ट्रॉफी तो उसने तुम्हारे हाथ से वसूल की थी ना। सॉरी माजिदा, आज मैं वाकई बहुत मसरूफ़ रही हूँ। वो माजिदा के तंजिया लहजे पे ज़रा की ज़रा शर्मिंदा होते हुए बोली। खैर छोड़ो, हिजाब तो अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट अपनी दादी को ही दे रही है कि उठते बैठते वही डिश केबल जैसी खराफात को कोसती रहती थी। हिजाब ने उनकी सारी बातों को ज़हन नशीन करते हुए फिल बदी तकरीर की थी, वरना मैंने कम अकल ने तो सुहेल के केबल कटवाने को उनकी कंजूसी गिरदाना था और खूब वावेला किया। मुझसे तो मेरे बच्चे समझदार निकले। माजिदा अपनी सास की सुनाओ, उनकी जुबान के तीर कुंद हुए या वैसे ही जुबान के निस्तर चलाती रहती हैं। एक हाथ से सर दबाते हुए उसने ठंडे लहजे में पूछा, भला कांटों पे भी बहार आई है कभी? वैसे भी अब मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मेरे कदम काफ़ी जम चुके हैं। माजिदा का लहजा लापरवाही लिए हुए था।
یہ ماجدہ کتنی منافق ہے، پہلے تو ساس کے ظلم کا رونا روتی تھی اور اب ماجدہ سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ سر درد میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ کشف نے انتہائی پرجوش انداز میں گویا معلومات مہم پہنچائی تھی اس تک۔ ماما آپ کو پتا ہے ماسی کی بیٹی رانی ہے نا، اس کا بیبی آنے والا ہے۔ کشف کے منہ سے ایسی بے حجابانہ بات وہ بھی توحید کے سامنے سن کر وہ ایک پل کو ششدر رہ گئی۔ حیران تو توحید بھی ہوئے، تاہم نرمی سے پوچھنے لگے، بیٹا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ پاپا وہ رانی نا کل لان میں وامٹنگ کر رہی تھی جیسے ڈراموں میں ہیروئنز کرتی ہیں، تو اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ اب ان کے یہاں بیبی آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑتی اریش بول پڑی، کشف تم بھی نا بالکل اسٹوپڈ ہو، رانی کی شادی تو پچھلے منتھ ہوئی ہے جبکہ بیبی کی برتھ کے لیے پورے 9 منتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یاد نہیں سادنا کی مامی والے ڈرامے میں ہم نے دیکھی تھی یہ بات۔ اریش جیسے کشف کی کم عقلی پہ افسوس کرتے ہوئے بڑے بوڑھوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی کہ چٹاک سے اس کے منہ پہ تھپڑ جا لگا۔ یہی سب کچھ سیکھنا تم اسکول جاتے ہو؟ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے وہ پھر سے اریش پہ پل پڑی۔ کیا جان لوگی ان کی؟ تمہاری غفلت نے ہی یہ دن دکھایا ہے۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتے تو ہی ترشی سے بولے، ہاں سب میرا ہی قصور ہے، ان کو اچھی خوراک، بہترین سکولنگ، ہر طرح کی آسائش دی، اپنا آرام سکون قربان کر دیا۔ وہ بھی جواباً چیخ پڑی، تربیت جو تمہارا اولین فرض ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو میں بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے وہ خود ہر ذمہ داری سے خود کو بری ذمہ کر کے، اور بچے آنکھوں میں آنسو اور گال پہ ہاتھ رکھے سوچ رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہی کیا ہے جو ان کے ماں باپ یوں سیکھ پا ہو رہے ہیں۔ اور پھر بیڈ روم میں آتے ہی توحید بولے تھے، ماہم تم اپنی جاب سے ریزائن کر دو۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تھے، آپ کی ہر تان میری جاب پہ ہی آ کے ٹوٹتی ہے، کیا میرے جاب چھوڑنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بہترین استاد، با اصول پرنسپل سے فرش شناس AEO تک کے سارے اعزازات اس نے انتہائی کوشش اور لگن سے توحید کے دیے ہوئے اعتماد اور تعاون کی بدولت ہی حاصل کیے تھے، اور آج وہ کتنے آرام سے اسے گھر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کی تو گویا روح ہی کھینچنے لگی تھی۔ پھر اپنے ٹائٹ شیڈول کو اثر نو ترتیب دیتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دینے کا سوچ رہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس سے توحید تو کیا وہ خود بھی صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ ہوا یوں کہ شام کے اوقات میں کالونی کی مسجد کے پیش امام کشف اور اریش کو قرآن پاک پڑھانے آتے تھے۔ بچوں کی عدم دلچسپی اور گستاخانہ حرکتوں کی شکایت تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن اس روز تو حد ہو گئی۔ سنبھالیں اپنے بچوں کو توحید صاحب، ورنہ اللہ کا قہر نازل ہوگا کہ ہم سب بھسم ہو جائیں گے۔ توبہ توبہ استغفار۔ مگر امام صاحب ہوا کیا ہے؟ توحید تو ان کے سرخ ہوتے پر جلال چہرے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے۔ یعنی کیا ہوا؟ آپ کے یہ بالشت بھر کے بچے قاری فصیح الدین کو داڑھی منڈوانے کا کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ دہشت گردوں کی نشانی ہے۔ ایسے بے دین بچوں کو تعلیم دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل سے آپ کوئی اور انتظام کر لیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ توحید کچھ کہتے، امام صاحب جذبات سے پر کپ کپاتی آواز میں توبہ استغفار کرتے لاؤنج کا دروازہ پار کر گئے۔ دیکھ لیا اپنی منمانی کرنے کا نتیجہ؟ تم مزے سے کار میں بیٹھ کے کریا با کریا علم کے اجالے پھیلانے کی اقدامات کرتی رہو، چاہے اپنے گھر میں گھپ اندھیرا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اشتعال بھرے لہجے میں وہ اس پہ الٹ پڑے تھے۔ مجھ پہ شاؤٹ کرنے کی بجائے بچوں سے خود باز پرس کر لیں۔ حد درجہ کول مائنڈڈ توحید کے غیظ و غضب بھرے انداز پہ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اریج، آپ نے قاری صاحب سے ایسی بات کیوں کی؟ دراصل پاپا اس روز ٹی وی پہ ٹاک شو میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ داڑھی والے ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے، اور ان مسلمانوں کے یورپی ممالک میں داخلے پر تو بین کر دینا چاہیے۔ بس میں نے قاری صاحب سے کہہ دیا کہ آپ کلین شیو ہو جائیں، پھر اچھے لوگوں کی لک دینے لگیں گے، کوئی آپ کو ٹیررسٹ نہیں سمجھے گا۔ چوتھی کلاس کے اریش کے منہ سے یہ بات سن کر وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ دیکھو ماہم، ابھی بھی وقت ہے، میں مرد ہوں،
اللہ نے روزی کمانے کی ذمہ داری مجھے تفویض کر رکھی ہے۔ اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کسی حد تک بانٹ لیتے، لیکن اب کلی طور پر یہ ذمہ داری تم پہ لاگو ہوتی ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے سوچوں کے جنگل میں بھٹکنے کو چھوڑ گئے۔ کاش توحید، اگر آج آپ کے اماں ابا ہوتے تو زندگی یوں خوار نہ ہوتی۔ ان کی باتوں کی دل ہی دل میں تائید کرتے ہوئے اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کتنے ہی لمحے اسی کیفیت میں گزر گئے۔ پھر رانی نے اسے ماجدہ کی آمد کی اطلاع دی۔ بے ساختہ امٹ کر آنے والے آنسوؤں کو بمشکل روکتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں ماجدہ کو مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ پایا۔ بھائی بہت مبارک ہو، میرے بلال نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، سوچا تمہیں خود چل کے مٹھائی دے کر آؤں اور تمہیں مبارک بھی دوں، آخر کو تم اس کی خالہ ہو۔ ابتدائی دعائے خیر کے کلمات کے بعد ماجدہ نے خوشی سے بھرپور چہکتے ہوئے بتایا، دلچسپ بات یہ ہے کہ میری مہا کنجوس ساس جو مہمانوں کی آمد پہ چیزوں کو تالا لگا دیتی تھی، اب اپنے پوتے کی خوشی پہ 7 دیگوں سے کم پہ بھی راضی نہیں ہو رہی ہیں۔ اور تو اور، ماجدہ ہنستے ہوئے ذرا سا رکی، بلال کی کامیابی کا سہرا بھی اپنے سر باندھ رہی ہیں کہ میں ہی تو سویرے اسے زبردستی اٹھا کر وضو کرا کے مسجد بھیجا کرتی تھی۔ ماجدہ، تم مجھے یہ کیوں بتاتی رہی کہ گلاس آدھا خالی ہے؟ کبھی تم نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ گلاس میں کچھ پانی بھی ہے؟ ماہم کی رندھی ہوئی آواز میں اس بے سرو پا بات کو ماجدہ بالکل نہ سمجھ پائی۔ ساس کے مظالم، شوہر کی لا تعلقی اور نندوں کے مکر و فریب جیسے خانگی زندگی کے منفی پہلوؤں سے شناسائی تمہارے ہی توسط سے ہوئی تھی، جن سے ڈر کے میں نے توحید کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا کہ اپنی زندگی کے رنگوں کو پھیکا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں جو بزوم خود اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھتی رہی، اپنے بچوں کے معاملے میں بالکل کلاش ہو گئی ہوں۔ بزرگ گھر کی خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں، جن کی ڈانٹ ڈپٹ کبھی خالی اس حکمت نہیں ہوتی۔ اماں کی یہ باتیں مجھے اب سمجھ میں آئی ہیں، جب میرے بچے دین و دنیا کی عافیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ ماجدہ نے جاتے ہوئے ایک ترس بھری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، جہاں ناقابل فہم تھکن رقم تھی، ایسی تھکن جو بتاتی تھی ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے زندگی میں بہت اونچے اونچے خواب دیکھے ہوں، جو بہت امبیشیس رہا ہو، لیکن آخر کار اپنی تمام تدابیر کے باوجود بھی ہار چکا ہو۔ بے شک اللہ کی تدبیر اور حکمت کے سامنے انسان کی بنائی تمام تدابیر اور منصوبے بیکار ہیں۔ کاش آج کے زمانے میں بزرگوں کو بہت سمجھنے والی اور ان سے بغض اور نفرت رکھنے والی ہماری یہ جنریشن اللہ کی حکمت اور اس کے ہمارے لیے بنائے ان خوبصورت اور محبت کرنے والے رشتوں کے پیچھے چھپی اس کی رحمت، محبت اور مصلحت کو سمجھ سکے۔